وعلیکم السلام۔ وراثت پانے کے لیے دو بنیادی اصول شریعت میں مد نظر رکھے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس وارث کو حصہ ملتا ہے جو مرنے والے کی موت کے لمحہ میں زندہ ہو۔ فرض کرو باپ بیٹا خدا نخواستہ سفر کر رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہوا، تو جو ان میں سے ایک لمحہ پہلے مرا ہے اور دوسرا اس کے ایک لمحہ بعد مرا ہو، تو جو بعد میں مر رہا ہے وہ پہلے مرنے والے کا وارث ہوگا، مطلب اب زندہ نہیں ہے، دنیا میں نہیں ہے۔ تو بنیادی قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ مورث یعنی جس کی وراثت ملنی ہے اس کی مرنے کے لمحے میں جو زندہ ہوگا اس کو اس کی ملکیت سے وراثت ملے گی۔ آپ کے سوال میں چونکہ بیٹا پہلے مر گیا ہے، لہذا باپ کی ملکیت میں سے بیٹے کو کچھ نہیں ملے گا۔ البتہ بیٹے کی ملکیت سے باپ کو اپنا شرعی حصہ ملے گا، کیونکہ بیٹا پہلے اس دنیا سے گیا ہے، جب وہ فوت ہوا تو اس کی ملکیت میں جو کچھ تھا اس کے باپ کو اس سے حصہ ملے گا، اور باقی جو ہے اس کی بیٹیوں میں تقسیم ہوگا اور بیوی کو بھی ایک مخصوص حصہ ملے گا۔ دوسری چیز جو ہوتی ہے وراثت میں وہ یہ ہوتی ہے کہ اقرب کے ہوتی ہوئی ابعد کو نہیں ملتا، یعنی رشتہ داری میں جو زیادہ قریب ہے اگر اس طبقے کا شخص پایا جا رہا ہے تو دور والے طبقے کا یا دوسرے طبقے کا جس کی رشتہ داری ایک درجہ دور ہو اس کو حصہ نہیں ملتا۔ اب یہ جو بیٹا پہلے فوت ہو گیا اور باپ بعد میں فوت ہوا، جب باپ فوت ہوا تو بیٹا تو زندہ نہیں تھا، اس وجہ سے اسے نہیں ملنا۔ اب اس فوت شدہ بیٹے کی بیٹیاں ان کو نہیں حصہ مل سکتا، اس لیے کہ ان سے اقرب وارث موجود ہیں۔ یہ اس دادا کی پوتیاں ہیں اور اس کے دو بیٹے زندہ ہیں، بیٹا پوتے سے اقرب ہوتا ہے۔ پوتیوں اور پوتوں کو اس وقت حصہ ملتا ہے جب دادا ایسے حال میں انتقال کرے کہ اس کی اپنی جتنی اولاد تھی اس کی زندگی میں فوت ہو جائے۔ اگر کوئی باپ اس حالت میں انتقال کرتا ہے تو پھر اس کی اولاد کو حصہ ملے گا، یعنی پھر پوتیوں کو، نواسیوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو حصہ ملے گا۔ ورنہ اگر مرنے والے کا اقرب ایک بھی موجود ہو، فرض کریں کہ کسی شخص کے 4-5 بیٹے تھے، 2-4 بیٹیاں تھیں، سب اس کی زندگی میں فوت ہو گئے، صرف ایک زندہ تھا، بیٹی یا بیٹا، تو ساری وراثت اس کو مل جائے گی، کیونکہ اقرب موجود ہے، ابعد والوں کو کچھ نہیں ملے گا۔